مطاف میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے، حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو اور پھر اسٹارٹ کرو۔ پہلے بوسا پھر طواف، دوڑایا تو مگر چموایا پہلے، چومو پہلے، چلو ایک بار چوم نہ، بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے۔ اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو۔ اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے۔ کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں، اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے، آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا، پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتا رہی نہیں۔ پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما۔ یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے۔ ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا۔ نبی نے کیوں بوسا لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باب العلم کھل گیا، علم کا دروازہ کھل گیا اور کہا یا امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی۔ پلٹ گئے فاروق اعظم، بھروسے والے نے کہا ہے۔ اللہ 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 اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ انا مدینۃ العلم ولی بابا۔ کیسے؟ تو حضرت علی نے راز کھول دیا کہ یہ حجر اسود میدان محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا، تو نفع نقصان دونوں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حوالہ اس لیے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا، یہ زبان مرتضیٰ کا اعلان ہے، یہ حجر اسود کے اسٹیٹس کا بیان ہے۔ یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا، گواہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے، دخول ہی ممنوع ہے، انٹری آف دی ڈسبلیورز اینڈ مشرک ورشپر آف ایڈلس کانٹ انٹر انٹو حرم prohibited strictly
बोर्ड लगा है ममनू है दाखिला कुफ्फार और मुशरिकीन, तो जब काफिर और मुशरिक दाखिल ही नहीं होगा तो ये किसके कुफ्र की गवाही देगा? अल्लाह 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 अल्लाह। लिहाजा जरूरी हुआ कि सिर्फ ईमान वाले ही हज न करें, कुफ्र वाले भी हज करें। अल्लाह अल्लाह। किसी यूनिफॉर्म में, किसी नाम से, किसी शक्ल में, सो कॉल्ड मुस्लिम, इनका हज करना जरूरी है। अब जब सहीउल अकीदा आशिक रसूल हजर असवद के सामने पहुंचा, अब वो ईमान की गवाही देगा, और जब ये दहशत गर्द पहुंचे तो इनके कुफ्र की गवाही देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। अब समझ में आ गया कि हज करने वाले सिर्फ मोमिन ही नहीं होते, तो क्यों ऐसा है? अल्लाह ताला हिंदुस्तान के किसी खास काफिर को कि अब तक तेरे कुफ्र की गवाह सहारनपुर की हवाएं थी, तेरे कुफ्र की गवाह बुग़्ज़े औलिया का जो माहौल था, तेरे कुफ्र का गवाह नानौता और अंबेठा, तेरे कुफ्र की गवाह गंगा जमुना की लहरें, तेरे कुफ्र की गवाह शुमाली हिंदुस्तान की फजाएं थी। अब तेरे कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए तुझे हज का वीजा दिया जाएगा, ताकि इसी कुफ्र के साथ तू काबे में आ, हजर अस्वद के सामने आ, और वो तेरे कुफ्र की गवाही दे और तेरा हिसाब बेबाक हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, क्या कहने हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए हज के लिए जरूरी है कि सबसे पहले बरतानिया से अगर आप हज करने जा रहे हैं तो बरतानिया में अपना ईमान मुकम्मल करके जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हज करने जा रहे हैं तो वहां अपना ईमान पहले करें, क्योंकि हज बाद में होगा, गवाह पहले बन जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है।